ایک دن ہمارے علاقے کے چودھری نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ڈیرے پہ لے گیا. پھر مجھے بے لباس کر دیا. میں لیٹی ہوئی تھی اور چیخ رہی تھی. پھر چودھری نے میرے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر خود میرے اوپر آ کے مجھے اندر. ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں. چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں. میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا چودھری رہتا ہے جس کی کافی ساری زمینیں تھی. ہمارے گاؤں کے کافی ساری عورتیں اس چودھری کی زمین پہ کام کرتی تھیں. دوسری عورتوں کی طرح میں اور امی بھی اس کی زمین پر کام کرنے جاتی تھیں. میں جوان اور خوبصورت تھی. ابا مجھے اس کی زمینوں پہ کام کرنے سے منع کرتا تھا اور کہتا تھا وہ چودھری ٹھیک آدمی نہیں ہے. امی یہ کہہ کر چلی آتی. ہم اکیلے وہاں تھوڑی جاتی ہیں. ہمارے گاؤں کی کافی ساری عورتیں وہاں کام کرتی ہیں. گھر میں بیکار پڑے رہنے سے بہتر ہے چند پیسے آ جاتے ہیں. وہ چودھری ایک ٹھرکی طبیعت کا مالک تھا. جب سب عورتیں کام کر رہی ہوتی تو وہ چودھری عورتوں کے ارد گرد چکر لگانے لگ جاتا. وہ اپنی زمینوں پہ ہر قسم کی فصل اگاتا اور اس نے اپنے کوارٹر پر کافی سارے جانور بھی رکھے ہوئے تھے. میں جب بھی امی کے ساتھ کام پر جاتی تو نقاب کر کے جاتی تھی. ایک دن میں امی کے ساتھ کام پر جا رہی تھی تو سامنے سے چودھری آ گیا. اپنی نظر مجھ پہ جمع کر کے دیکھنے لگا. میں نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر امی سے کہنے لگا یہ لڑکی کون ہے؟ امی نے کہا یہ میری بیٹی ہے. روزانہ میرے ساتھ کام کرنے آتی ہے. اس نے کہا ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی تو بڑی پیاری اور خوبصورت ہے. میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس کا ایک ملازم آیا اور امی سے کہنے لگا چودھری صاحب آپ کی بیٹی کو بلا رہے ہیں، ضروری کام ہے. امی نے مجھ سے کہا بیٹی چلی جاؤ. میں اس کے ملازم کے ساتھ چودھری کے ڈیرے پر چلی گئی. جب میں وہاں پہنچی تو وہاں پر چودھری کے سوا ڈیرے پر کوئی نہیں تھا. میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تو چودھری مجھ سے کہنے لگا عورتیں تو بہت ساری کام پر آتی ہیں لیکن تم ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو. میں اس کی یہ بات سن کر حیرت میں پڑ گئی اور خاموش رہی. پھر وہ کہنے لگا میرے پاس تمہارے لیے ایک آسان کام ہے. اس میں تنخواہ بھی زیادہ ملے گی. تمہیں زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. میں سوچنے لگی میرے لیے ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے. چودھری بولا ایک تو تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا اور دوسرا تو یہ سب عورتیں کام کرنے والی آتی ہیں. تمہیں ان سب کی دہاڑی لکھ کے مجھے دکھانا ہوگا. چودھری بڑا چالاک آدمی تھا. وہ بہانے سے مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا چودھری صاحب جیسا آپ کا حکم. پہلے تو سارا دن میں امی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی رہتی تھی. اب میں ہر وقت آرام سے چودھری کے پاس رہتی. جب شام ہوتی تو میں ساری عورتوں کی دہاڑی لکھ کر چودھری صاحب کو دکھا دیتی. کام کرنے والی عورتوں کو سنبھالنا اب میری ذمہ داری تھی. ایک دن چودھری صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کام کے بارے میں پوچھنے لگے. میں سب عورتوں کے حساب کے بارے میں بتانے لگی تو چودھری صاحب باہر بار میرے سینے کی طرف اور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. میں بھی سمجھدار تھی. چودھری صاحب کا یوں اپنے سینے کی طرف دیکھنا سمجھ رہی تھی. پھر وہ کہنے لگا میں تمہارے کام سے بے حد خوش ہوں. کیا ہی اچھا ہوگا اگر تم مجھے تنہائی میں بھی خوش کر دو. پھر وہ اپنی اصل بات پر آ گیا. کیا تم میرے ساتھ خلوت اختیار کرو گی؟ اس وقت میرے اور چودھری کے سوا ہمارے ارد گرد کوئی نہیں تھا. میں جوان تھی اور اوپر سے خوبصورت بھی تھی.
کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے. پہلے تو میں جب کام پہ آتی تھی تو یہی سوچ کر آتی تھی کہ چودھری کے قریب نہیں جاؤں گی، پر اب میرے خیالات بدل رہے تھے. میں نے کہا، چودھری صاحب، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرے ساتھ خلوت اختیار کریں. پھر وہ کہنے لگا، تمہیں ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خوبصورت ہو اور جوان بھی ہو. میں نے اپنے دل کی بات تم سے کہہ دی، آگے تمہاری مرضی. میں نے کہا، کسی دن پروگرام بناؤں گی، دیکھیں گے کہ ہماری خلوت کیسے رہتی ہے. آپ کے ساتھ چودھری صاحب یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، کسی دن نہیں، کل رات ہی پروگرام بناتے ہیں، خوب ہلا گلا کریں گے. میں بھی اس پہ راضی ہو گئی. دوسرے دن جب شام ہونے لگی تو میں نے امی سے کہا، حساب کتاب کے سلسلے میں مجھے چودھری کے ڈیرے پہ شام کو جانا ہے. تو میں کہنے لگی، تمہارے ابو اجازت نہیں دیں گے. میں نے کہا، ابو سے اجازت لینا میرا کام ہے، کیونکہ ابو میری ہر بات مانتے تھے. میں نے ابو سے اجازت مانگی تو ابو نے اجازت دے دی. میں شام کے وقت چودھری کے پاس چلی گئی. وہ تو شدت سے میری انتظار کر رہا تھا. پھر اس نے مجھے کار میں بٹھایا اور اپنے ڈیرے پہ لے گیا. اس کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. جب گھر پہنچے تو سیدھا مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنے کام پہ شروع ہو گیا. یوں اب جب میرا اس کے ساتھ کرنے کو دل کرتا ہے، میں چلی جاتی ہوں تو وہ میری خواہش کو